میں ہوں کلیم اللہ۔ آج ہم بات کریں گے کیا پیسہ واقع ہی درختوں پر لگتا ہے؟ اگر درختوں پر لگتا ہے تو وہ درخت کون سے ہیں اور آپ وہ درخت کیسے لگا سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا پیسہ واقع ہی درختوں پر لگتا ہے؟ اگر لگتا ہے تو وہ درخت کون سے ہیں اور ہمارے بھائی وہ درخت کیسے لگا سکتے ہیں؟ جی جی کلیم اللہ، ویسے تو یہ حقیقت ہے کہ پیسہ جو ہے وہ درختوں پر ہی لگتا ہے، لیکن وہ درخت کون سے ہیں یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ بیسیکلی پیسہ بہت آسان ہے اور دنیا کے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، کبھی بھی انہوں نے پیسہ کمانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ انہوں نے ایک پرابلم سالو کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے ایک سلیوشن دینے کی کوشش کی تھی۔ تو اسی طرح سے چار قسم کے درخت ہیں جن کے اوپر پیسہ لگتا ہے۔ نمبر ون ہے آئیڈیاز۔ آپ کے پاس کوئی بھی آئیڈیا ہے اور آئیڈیاز ڈیفرنٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ورکیبل آئیڈیاز کون سے ہیں جو پریکٹیکلی کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے اوبر ہے، کریم ہے، ایئر بی این بی ہے، بکنگ ڈاٹ کام ہے، امیزون ہے، یا پھر فیس بک ہے یا واٹس اپ ہے۔ کوئی بھی جو ایپ ہے یا کوئی بھی سوشل میڈیا، انسٹاگرام کے حوالے سے آپ بات کر لیتے ہیں، لنکڈ ان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، علی بابا ڈاٹ کام ہے، یا پھر امپورٹ ایکسپورٹ سے متعلق کوئی سائٹ ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کی ڈیلی لائف میں جیسے پاکستان میں جو ہے پانڈا فوڈ کے نام سے جو ہے وہ ایک نیا ایپ شروع ہوا اور اس میں سارے ریسٹورنٹس رجسٹر ہوئے۔ اس کے بعد پھر پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ مختلف کمپنیز جو ہیں، وہ شروع میں ایک آئیڈیا تھا، لیکن اس آئیڈیا پہ کام کرتے ہوئے لوگوں کو جب اس سے سہولت ملی تو وہ فیمس ہوتا چلا گیا، اور پھر آگے اتنے براڈ لیول پہ ہوا، اتنے بڑے کمرشل لیول پہ ہوا کہ وہ بات بلینز آف ڈالر یعنی اربوں ڈالر تک چلی گئی۔ تو بیسیکلی جو ہے یہ آئیڈیا تو ایک درخت ہے جس کے اوپر بلینز آف ڈالر لگتے ہیں، اور اس سے فائدہ ہوتا ہے اس بندے کو جس نے یہ آئیڈیا انیشیٹ کیا ہوتا ہے اور جس بندے نے اس پہ شروع میں کام کیا ہوتا ہے۔ تو آپ بیسیکلی جو ہم انسان ہیں، ہماری بیسک ضروریات ہیں، ہم نے کھانا کھانا ہے، ہم نے کپڑے پہننے ہیں، ہمیں رہنے کے لیے گھر چاہیے، ٹریولنگ کے لیے ہماری ضروریات ہوتی ہیں، یا اور بہت سی جو ہے ہماری ضروریات ہے۔ تو آپ اپنے سراؤنڈنگ میں ضروریات دیکھتے ہیں اور پھر آپ کے مائنڈ میں جو اس کا سلیوشن ہوتا ہے اس سے متعلق جو آئیڈیاز آتے ہیں، آپ اس پہ کام شروع کرتے ہیں۔ پہلے چھوٹے پیمانے پہ کام ہوتا ہے، جیسے مثلا امیزون، آپ کو سب کو پتہ ہوگا، نہیں پتہ تو بتا دیتا ہوں کہ امیزون جب سٹارٹ ہوا تو ایک گھر کے گیراج سے اس کا سٹارٹ ہوا اور شروع میں صرف کتابیں بیچتے تھے۔ آج یہ جو ہے یہ 500 ارب ڈالر سے بھی زیادہ کی جو ہے وہ اس کی ورتھ ہے، اور اس کی سیل جو ہے ڈیلی بیسس پہ اربوں ڈالر میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مائکروسافٹ جو ہے وہ جب شروع ہوا تو وہ بھی ایک گھر میں ایک چھوٹے سے کمرے سے شروع ہوا اور وہ چلتا گیا۔ اسی طرح سے جو واٹس ایپ ہے، جو اس کا بانی شروع میں جس نے بنایا اس کو نکال دیا گیا تھا جاب سے، اور اس نے پھر بعد میں اپنی ایک ایپ بنائی اور بعد میں سیل کی۔ تو جب بھی آپ دیکھتے ہیں علی بابا ڈاٹ کام جو چائنا کی بہت بڑی کمپنی ہے، اور شروع میں جب انہوں نے کام شروع کیا تو ایک گھر چھوٹا سا انہوں نے لے کر وہاں سے شروع کیا، اور چھوٹے سے لوگوں پر یہ ٹیم مشتمل تھی۔ تو کوئی بھی جو بزنس ہوتا ہے وہ شروع میں چھوٹا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ ورکیبل ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے جو کوئی نہ کوئی پرابلم سالو کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو آئیڈیا ہے یہ کوئی نہ کوئی پرابلم سالو کرے گا، ایلیٹ کلاس کا نہیں، عام جنرل پبلک کا، کیونکہ زیادہ جو ضرورت ہے غریب لوگوں کو ہوتی ہے یا درمیانے طبقے کو ہوتی ہے، ایلیٹ کلاس کے پاس پہلے ہی ساری سہولیات ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے، خدمت کرنی ہے، تو آئیڈیاز جو ہیں ان کے اوپر کام کریں۔ دوسرا جو درخت ہے وہ ایسٹس کا ہوتا ہے۔ ایسٹس کیا ہوتے ہیں؟ ہر وہ چیز ایسٹ ہے جو آپ کی جیب میں پیسے ڈالتی ہے ہر مہینے۔ لائبلٹیز وہ ہیں جو آپ کی جیب سے پیسے نکالتی ہیں۔
تو آپ یہ سمجھ لیں کہ موبائل ہر مہینے آپ کو لوڈ کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ موبائل سے کوئی پراپر کام نہیں لیتے تو انٹرنیٹ ہے، کالنگ ہے، تو یہ آپ کی جیب سے پیسے نکال رہا ہے. لیکن اگر سپوز کریں آپ بزنس کر رہے ہیں اور موبائل پہ آپ لاکھوں کا بزنس کر رہے ہیں، تو اگر 2 4 یا 5 ہزار یا 10 ہزار بل آ جاتا ہے لیکن آپ کا آؤٹ کم اس سے زیادہ ہے، تو اس کا مطلب وہ آپ کی جیب میں پیسے ڈال رہا ہے. اسی طرح آپ کی گاڑی ہے، آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے، تو اگر تو آپ نے صرف شوق کے لیے گاڑی رکھی ہوئی ہے، اس کی مینٹننس ہے، اس کے اخراجات ہیں، یا بڑی گاڑی مثلا آپ نے رکھی ہوئی ہے اور اس کے اخراجات زیادہ ہیں، تو وہ آپ کی جو ہے لائبلٹی بن جاتی ہے. لیکن اگر ضرورت کے حساب سے آپ رکھ رہے ہیں گاڑی اور وہ آپ کو بزنس جنریٹ کر کے دیتی ہے، تو وہ آپ کا ایسٹ بن جاتا ہے. اسی طرح آپ پراپرٹیز بائی کرتے ہیں اور ان کو خرید کر یا آپ گروی لے کر آگے رینٹ پہ دے دیتے ہیں اور اس سے ہر مہینے آپ کو کرایہ آ رہا ہے، تو وہ آپ کا ایسٹ بن جاتا ہے. اس طرح بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ انویسٹمنٹس کرتے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ ان کو منتھلی کچھ نہ کچھ ریونیو جنریٹ کر کے دے رہی ہوتی ہے، تو وہ ان کے ایسٹس ہوتے ہیں. آپ ایک گھر سے $50 اگر کما رہے ہیں، اگر پاکستانی روپیز میں بات کریں، سپوز کر لیں آپ 2,000 ایک گھر سے کما رہے ہیں، تو اسی طرح سے آپ کے پاس 10 گھر ہیں، 20 گھر ہیں، 50 گھر ہیں، جس کو پراپرٹی مینجمنٹ کمپنیز کیا کرتے ہیں کہ لانگ ٹرم بیسس پہ گھر کرائے پہ لے کر اس کو آگے رینٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو مثلا انہوں نے سپوز کیا 10,000 پہ لیا تھا، تو اس کو 12 یا 15 ہزار میں رینوویٹ کرنے کے بعد دے دیتے ہیں. تو اس طرح وہ 100 گھروں کو مینج کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر گھر سے ان کو ایک پراپر انکم آ رہی ہوتی ہے، تو یہ ان کا ایسٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے بہت سے لوگ جو ہیں مثلا جیسے موٹر سائیکل ہے وہ کرائے پہ دیتے ہیں، گاڑیاں کرائے پہ دیتے ہیں، تو وہ ان کے ایسٹس ہوتے ہیں. تو آپ کو ایسٹ جنریٹ کرنا پڑتے ہیں. آپ دکان کرائے لے کر کرائے پہ دے سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے اپنے ایسٹ جنریٹ کرنا ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ایسٹس جو ہوتے ہیں یہ وہ درخت ہیں جن کے اوپر پیسے لگتے ہیں. اس کے بعد انویسٹمنٹس آپ کی ہوتی ہیں. انویسٹمنٹ آپ کی پراپرٹی میں بھی ہو سکتی ہے. انویسٹمنٹ آپ کی جو ہے وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج یا کسی بھی ملک میں اگر ہیں آپ، اس ملک کی سٹاک ایکسچینج میں بھی ہو سکتی ہے. آپ مختلف کمپنیز کے شیئر خرید سکتے ہیں. اور یہ بہت سے لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ شیئرز جو ہے وہ خریدنے سے نقصان ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ پراپر سمجھ کر خریدتے ہیں اور کس کمپنی کا کس وقت اور کب خریدنا چاہیے، یہ پراپر آپ تھوڑا سا ورک آؤٹ کر لیتے ہیں، ریسرچ کر لیتے ہیں، تو مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، بہت سے لوگ جاب کرتے ہیں، مینیجر ہیں، بہت سے لوگ بزنسز رن کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ بہت زیادہ کوالیفائڈ بھی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی فیلڈ کے متعلق ریسرچ نہیں کرتے تو آپ کو وہ جب علم نہیں ہوگا تو ایسے ہی لگے کہ جیسے بہت مشکل ہے، لیکن اصل میں مشکل ہوتا نہیں ہے. ہمارے لیے جب ہمیں شروع میں الف ب ت نہیں آتی تھی، ABCD نہیں آتی تھی، 1 2 3 نہیں آتا تھا، گنتی نہیں آتی تھی، تو دنیا کی سب سے مشکل یہی چیز تھی. لیکن اگر آپ آج ڈگریز لے کر بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کو نہیں آتی تھیں، آپ نے سیکھی ہیں. تو یہ بھی زندگی میں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہاؤ ٹو ڈو انویسٹمنٹس، 10 ٹائپس ہیں انویسٹر کی، 10 قسمیں ہوتی ہیں انویسٹر کی، اور کتنی قسم کی انویسٹمنٹس ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے. یہ ٹاپک ہماری سیریز میں ہے، اور انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ انویسٹر کی کتنی قسمیں ہیں اور انویسٹمنٹ کی کیسے جاتی ہے، اور آپ کس طرح سے اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں، اور کس طرح سے آپ محنت کر کے اپنا جاب کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ کر کے آپ اپنے فیوچر کو سیکیور کر سکتے ہیں. تو مین مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو اویئرنیس جو ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے بزنسز، آپ چھوٹا بزنس کریں بڑا کریں. آپ جاب کر رہے ہیں تو ڈیلی 2 گھنٹے سے 4 گھنٹے آپ لازمی اپنا کوئی آن لائن سیلنگ شروع کر دیں، یا کوئی بھی آن لائن ٹیچنگ شروع کر دیں، کنسلٹنسی شروع کر دیں، بکس لکھنا جانتے بکس لکھنا شروع کر دیں. کوئی بھی کام جو آپ کر سکتے ہیں جس میں آپ پروفیشنل ہیں وہ آپ شروع کر دیں. اور چھوٹا سا بزنس اپنے محلے سے، اپنی گلی سے، اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں آپ. ایک پارٹ ٹائم آپ بزنس جو ہے وہ سوچیں، پلان کریں اور اس کو آپ کرنا شروع کر دیں. شروع میں اگر آپ لوگوں کو فری میں بھی سروس دیتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے.
اس سے آپ کو پتہ چلے گا، بہت سے لوگوں کا بھلا ہوگا، اور آپ کو پتہ چلے گا سروس دی کیسے جاتی ہے اور آپ کس طرح سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ آپ کا بزنس جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کوشش کریں کہ آپ جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ اور اس سے ریلیٹڈ بزنسز کیا ہیں، کیسے ہیں، ہم نے پاکستان سیریز میں تقریباً 100 کے قریب ویڈیوز بنائی ہیں، ہمارے اسی چینل پر ہے، اور اسی طرح سے ٹرکش سیریز میں بھی ہم نے 100-150 کے قریب ویڈیوز بنائی ہیں۔ تو آپ سیریز میں جو ہے وہ جا کر ایک دیکھیں، اس میں ٹاپک وائز ہیں، بہت سی چیزیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بزنس آپ کر سکتے ہوں اور وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو۔ مزید بھی ہم انشاءاللہ بناتے رہیں گے۔ تو یہ 4 قسم کے درخت ہیں، جو آپ کو 4 نہیں لگا سکتے تو 1 لگا لیں، 2 لگا لیں، اس سے آپ کے جو ہے ان درختوں کے اوپر پیسے اگنا شروع ہو جائیں گے۔ نمبر 1 آئیڈیاز ہیں، نمبر 2 ایسٹس ہیں، نمبر 3 انویسٹمنٹس ہیں، اور نمبر 4 بزنسز ہیں۔ تو یہ 4 قسم کے درخت میں سے کوئی ایک بھی اگر آپ لگا لیں گے تو انشاءاللہ وہ جب بڑا ہوگا تو اس پہ پیسے لگیں گے، اور وہ پیسہ آپ کے کافی پرابلمس سالو کرنے میں ہیلپ فل رہے گا انشاءاللہ۔ جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔